40,000 سے زیادہ فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام اس شیطان بنیامین نتنیاہو نے کیا۔ جو کوئی بھی مسجد اقصی کے لیے اٹھ رہا ہے اس کو مارا جا رہا ہے، قتل کر دیا جا رہا ہے۔ ارے ظالم شیطان بنیامین نتنیاہو، تو اگر ایران میں اسماعیل ہنیہ کو مار سکتا ہے اس جگہ پر، تو تو نے 40,000 معصوم فلسطینیوں کو کیوں مارا؟ یہ ظالم بنیامین نتنیاہو، تو وہاں پر مار رہا ہے بیروت میں، تو فلسطینیوں کو مار رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان قریب میں بھی قدرت تیرا خاتمہ کرے گی، ان ظالموں کا اللہ خاتمہ کرے گا۔ ہم بھارت کے ہمارے وزیر اعظم سے بھی کہہ رہے ہیں، موڈی جی یہ بنیامین نتنیاہو کو سمجھاؤ، سیز فائر کرو۔ 15 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو گئے، مگر میں دیکھا ہوں ان کے حوصلوں کو، یہ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اس سرزمین پر بسنے والے اگر ایک بچہ بھی ہوگا، سن لے بنیامین نتنیاہو، اگر ایک بچہ بھی رہے گا فلسطینی، وہ پتھر اٹھا کر کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 40,000 سے زائد فلسطینیوں کا قتل بنیامین نتنیاہو کی حکومت نے کیا، جس میں سے 10,000 بچے ہیں معصوم، جس میں سے 12,000 کے قریب خواتین ہیں، اور ان 40,000 کو چھوڑ کر 10,000 لوگ بلڈنگوں کے نیچے ابھی ہیں، بلڈنگز کے نیچے ہیں لوگ۔ میرے بھائی، یہ کیوں ان کو مارا جا رہا ہے؟ اس لیے فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ مسجد اقصی القدس شریف کی، بیت المقدس مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ القدس ہمارا ہے، ہم اس کو آزاد کرا کر رکھیں گے۔ اسی لیے بنیامین نتنیاہو کی ظالم حکومت نے ان غریبوں کو، مظلوموں کو، ان بہادروں کو، 40,000 سے زیادہ کو، جو مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے، بیت المقدس کی بازیابی کے لیے 75 سال سے لڑ رہے ہیں، ایک سال میں 40,000 سے زیادہ فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام اس شیطان بنیامین نتنیاہو نے کیا۔ میرے بھائی، جو کوئی بھی مسجد اقصی کے لیے اٹھ رہا ہے اس کو مارا جا رہا ہے، قتل کر دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، یہ مسئلہ صرف سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، فلسطینیوں کا، یہ انصاف کا مسئلہ ہے، یہ ان کی خود مختاری کا مسئلہ ہے، یہ ان کی مملکت، ان کی زمین کا بھی مسئلہ ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے گا، عصبیت کی بات کرے گا، تو تم سراسر غلط ہو۔ مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے، سنیوں کی بھی ہے، شیعوں کی بھی ہے۔ سنیوں میں اگر کوئی کہے گا کہ کیا یہ اہل حدیث کی ہے، کیا یہ تبلیغیوں کی ہے، کیا یہ دیوبندیوں کی ہے، کیا یہ بریلویوں کی ہے، کیا یہ صوفیوں کی ہے؟ ارے نہیں میرے بھائی، یہ سب کا ہے۔ اگر کوئی کہے گا کہ نہیں شیعوں میں خالی اثنا عشری کا ہے، نہیں، یہ اثنا عشریوں کا بھی مسئلہ ہے، یہ داؤدی سلیمانی بہروں کا بھی مسئلہ ہے، یہ اکبری شیعوں کا بھی مسئلہ ہے۔ کیوں یہ مسئلہ ہے؟ کیونکہ القدس شریف ہے، یہ بیت المقدس مسجد اقصی ہے۔ کیوں ہمارے لیے اہمیت ہے؟ یہ اسلام کا تیسرا بڑا مقدس جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے تھے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسولوں کو جماعت بنا کر نماز میں امامت کی۔ یہ وہ جگہ ہے مسلمانوں جہاں پر حشر کا میدان بنے گا،
یہ وہ جگہ ہے مسلمانوں جہاں پر آب کعبے کوثر وہاں سے لے کر مدینے تک ہوگا. یہ وہ جگہ ہے مسلمانوں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس جگہ پر ہمیشہ اللہ اسے 40 خطوب اور ابدال کو رکھے گا. جو دعا کریں گے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجاہدین کی سرزمین ہے جو صبح قیامت تک باطل سے مقابلہ کرے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ وہ جگہ ہے مسلمانوں جہاں کی ماں نے اپنی اولاد کی لاشوں کو دیکھ کر بھی کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ نے دین کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر باپ اپنے بچوں کی لاش اٹھا کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ میری اولاد آپ پر قربان, میں اپنی اولاد کو اس دین کی سربلندی کے لیے پیش کر رہا ہوں. یہ وہ جگہ ہے مسلمانوں جہاں پر 75 سال سے مسلمانوں نے اپنا خون بہایا ہے مگر اپنے پیشانیوں پر خوف یا اوف یا کسی بھی قسم کی پریشانی کو آنے نہیں دیا. ہم سلام کرتے ہیں اس سرزمین کے فلسطینیوں کو, ہم سلام کرتے ہیں وہاں کے مجاہدین کو, ہم سلام کرتے ہیں وہاں کی ماؤں کو, ہم سلام کرتے ہیں وہاں کے نوجوانوں کو, ہم سلام کرتے ہیں وہاں کے ان معصوم بچوں کو جو آج رو رہے ہیں اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہے ہیں. ہم سلام کرتے ہیں ان معصوم بچوں کو جو بھوک اور فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم سلام کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو جس کو طور سینین کی جگہ کہا گیا. انشاءاللہ تعالی وہ لوگ کامیاب ہوں گے. وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی ان کو کامیاب اور کامران کرے گا. ارے ظالم شیطان بنیامین نتنیاہو, تو اگر ایران میں اسماعیل ہنیا کو مار سکتا ہے اس جگہ پر تو تو نے 40,000 معصوم فلسطینیوں کو کیوں مارا؟ اگر تو نے بیروت میں ایک اس لیڈر کو مار دیا تو نے بیروت میں 12 لاکھ لوگوں کو بے گھر کیوں کیا؟ میں گیا تھا, سنو نعرے لگائیں گے بعد میں, سنو ابھی. میں گیا تھا 2006 میں جب یہی ظالم یہ حکومت جب بیروت پر بمباری کر رہی تھی. اس وقت کچھ 32 مسلمانوں کے ایم پی تھے. میٹنگ ہوئی کہ سب جائیں گے, خیر وہ کیا وجہ تھی کوئی نہیں آئے. میں اکیلا دمشق گیا. دمشق میں جب اترا تو بیروت کا ایئرپورٹ بند تھا تو دمشق سے آپ کو بیروت جانا پڑتا تھا. میں دمشق کو پہنچا. دمشق کے ایئرپورٹ پر انڈین ایمبیسی کا ایک آفیسر آ کر بولا کہ اویسی صاحب آپ دوسری فلائٹ سے واپس چلے جائیے. میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا, میں دمشق کو آیا ہوں. میں نے کہا کہ میں جب دمشق کو آ چکا ہوں میں دمشق کو دیکھنا چاہوں گا. تو مجھ سے کہا کہ آپ کیا دیکھنا چاہیں گے دمشق میں؟ تو میں نے کہا میں دمشق میں حضرت بلال کی خبر پر جانا چاہوں گا. میں دمشق میں شہیدان کربلا کے مزارات پر جانا چاہوں گا. میں نے کہا کہ میں نے سنا کہ یہاں پر ابن العربی کی بھی خبر ہے, میں وہاں پر جانا چاہوں گا. میں نے کہا کہ یہاں پر امام حسین کی بہن حضرت زینب کا بھی روزہ ہے, میں وہاں پر جانا چاہوں گا. تو اس وقت کے انڈین ایمبیسیڈر یا جو بھی تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ دمشق میں ہی رکیں گے تو ہم آپ کے لیے ایک ندوے کے پڑھے ہوئے عالم دین تھے جو دمشق یونیورسٹی میں عربی کی تعلیم حاصل کر رہے تھے, مجھے ان کے ساتھ دے دیا. شاید وہ کہیں امریکہ لندن میں ہے مولانا وہ. خیر میں ان تمام مقامات پر گیا. حضرت زینب کے روزے پر گیا تو حیدرآباد کے ہمارے لوگ تھے, بڑے خوش ہوئے. وہاں پر میں اس مسجد کے پاس بھی گیا جس کو مسجد امیت کہا جاتا ہے. اور اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حدیث شریف میں آیا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ پر جب مسلمانوں کی فوج ہوگی تو اللہ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجائے گا اسی جگہ